سامعین ذویل احتشام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت سے گناہ اور بیماریاں پائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بری صفت اور عادت اور خصلت جو پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ حسد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر یہ صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو اس بری عادت سے، بری صفت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے بھی فرمان ذیشان ہے، حسد اور رشک اگر کرنا بھی چاہتے ہو تو صرف دنیا پہ ہی کیوں کرتے ہو، کبھی دینی کام پہ ہی کر لیا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی کوئی انسان حسد کر رہا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ اگلے بندے کے پاس بہت زیادہ یا تو مال و دولت ہے، یا کثرت شہرت ہے، کثرت دولت ہے، یا حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ساری وہی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہو کہ ہم کسی کی دینی جو خدمت ہے اس پر بھی ہم رشک کریں، کبھی کسی دینی معاملے کے اوپر بھی رشک کریں۔ ایک شخص نے، اگر اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، اس نے اللہ کا گھر مسجد بنا دی، تو آئے کوئی صاحب اب یہاں پہ حسد بھی کرے، رشک بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے میں بھی اللہ کا گھر بناؤں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم رشک نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ جو دنیاوی معاملہ ہے اس کے اندر حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا علی اثنین، کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں کے اوپر۔ اب یہاں پر بھی محدثین کرام حسد سے مراد کیا لیتے ہیں وہ آگے چل کے ہم آپ سے بیان کریں گے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں پر، دو چیزوں پر آپ حسد کر سکتے ہیں۔ کس کس چیز پر؟ فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ ایک ایسا شخص کہ اللہ نے اسے قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمایا، قرآن کی سمجھ و فہم عطا فرمائی اسے، اور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے اندر شوق عطا فرمایا اس کو، قرآن پاک کے اندر غور و فکر، تدبر و تفکر کا شوق عطا فرمایا اسے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ فیقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، فرمایا کہ وہ انسان رات اور دن میں قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، اس کے تدبر و تفکر کے اندر وہ صبح و شام مصروف رہتا ہے۔ تو اس انسان کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ رشک کرنا چاہیے کہ یار جس طرح اللہ نے اسے یہ جو ہے نا طاقت عطا فرمائی ہے، اور جو نعمت اس کو عطا فرمائی ہے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھ رکھنے کی، تدبر و تفکر کرنے کی، قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی، تو اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا بنائے، یہ رشک کرنا چاہیے۔ اور فرمایا دوسرا شخص کون ہے؟ ورجل آتاہ اللہ المال، کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ نے مال حلال عطا فرمایا، فہو ينفق به آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ رات کی تاریکی کے لمحات میں بھی اور دن کے اجالے اور روشنی کے لمحات میں بھی اس مال کو خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، راہ خدا کے اندر لٹاتا ہے، صدقات و عطیات و خیرات کرتا ہے، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان دو اشخاص کے اوپر رشک کرنا چاہیے، حسد کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر رات اور دن کا تذکرہ کیا گیا کہ آناء اللیل و آناء النہار، رات کی تاریکی کے لمحات میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی وہ مال خرچ کرتا ہے، اور جو قرآن والا ہے وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر کمال نقطہ آپ دیکھیں کہ ہمارے محدثین کرام نے جو ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رات کو دن پر مقدم کیا ہے، کہ حدیث پاک میں رات کا لفظ لیل کا وہ پہلے ذکر کیا، اور نہار دن کا لفظ دونوں مقامات پہ بعد میں ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چونکہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ آرام کی طرف، نیند کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس رات کی تاریکی میں اپنے نیند کو، آرام کو قربان کر کے راہ خدا میں مال لٹانا، اور مال لٹانے کے لیے نکل جانا، یا پھر گھر بیٹھے ہی یا مسجد میں یا کہیں پر بھی قرآن پاک کو اٹھا کے سینے سے لگا لینا اور گرم بستروں کو چھوڑ دینا، تو اس کے لیے بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے رات کو دن پر مقدم کیا، کہ دن میں تو ہو سکتا ہے ہر کوئی کر لیتا ہو، لیکن رات کی تاریکی میں بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح رات کی تاریکی میں دوسرا ایک کمال یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب کر رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے سب سے چھپ چھپا کے کر رہا ہے، چاہے وہ مال لٹا رہا ہے راہ خدا میں تو وہ سب سے چھپا کر لٹا رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کو سینے سے لگا رہا ہے، اس کے اندر تدبر و تفکر کر رہا ہے، تو سب سے چھپ چھپا کر رہا ہے۔ اور جتنا پوشیدہ ہوگا اتنا اخلاص زیادہ ہوگا، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اس پہ اللہ کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو دیکھیں کہ ہمارے محدثین کرام نے کمال کی گفتگو ارشاد فرمائی، اور آج ہمارے مہم معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہی محدثین کرام کے جن کے ذریعہ اور تصدق اور توسل سے یہ احادیث مبارکہ، یہ قرآن پاک، یہ سب ہم تک آ کر پہنچے، یہ دین کی سمجھ اور فہم ہم تک آ کر پہنچی،
آج انہی کو بابے کہتے ہوئے رونتے ہیں اور لتاڑتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو سمجھ و فہم عطا فرما۔ بہرحال جو ہماری بات چل رہی ہے تو رشک ان پر کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر لفظ حسد استعمال ہوا ہے، اور حسد کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی حسد وہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس وہ نعمت ہے تو اس کے نعمت کے زوال کی جستجو اور تمنا کرنا کہ یا اللہ اسے تو نے نعمت عطا فرمائی ہے، خدا کرے اس سے چھن جائے، اس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے۔ اب یہ جستجو کرنا فرماتے ہیں فَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، یہاں پہ تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جو شخص اس طرح کرے گا وہ گناہگار ہوگا اور حرام کا مرتکب ہوگا۔ اور فرمایا کہ مجازی صورت کیا ہے؟ مجازی پھر آگے دو طرح کی بنتی ہے۔ مجازی یہ ہے کہ جس شخص کے پاس وہ نعمت موجود ہے آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پاس وہ نعمت برقرار رہے اور تو اپنے فضل و کرم سے وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی اس نعمت سے مالا مال فرما۔ تو یہ دعا کرنا، یہ جستجو کرنا، یہ فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن اس میں دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو وہ جس کے لیے، جس کام کے لیے، جس نعمت کے لیے، جس کمال کے لیے آپ دعا یا جستجو کر رہے ہیں وہ دنیاوی ہے یا دینی ہے۔ فرماتے ہیں اگر دنیاوی ہے تو پھر تو فقط کیا ہے، مباح ہے، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی اجر یا نیکی نہیں ہے۔ اور اگر دینی کوئی معاملہ ہے، دینی کام ہے، اس پہ آپ دعا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں تو وہ مستحب ہے، اس پہ آپ کو اجر و ثواب بھی عطا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں، اب آپ پوچھیں گے کہ دینی کیا ہے، دنیاوی کیا ہے، تو میں سادہ سی ایک بات کر دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ جب دینی یہ ہے تو اس کے برعکس جو بھی ہے، اس کے برخلاف جو بھی ہے وہ ساری کی ساری دنیاوی ہو جائیں گی۔ دینی معاملہ یہ ہے کہ دو صورتیں تھیں وہ جو حدیث پاک کے اندر بھی بیان ہوئی، جو ہم نے بیان کر دی، اور پھر عام لفظوں کے اندر اس کو بتایا جائے کہ دینی کیا ہے۔ فرمایا مما یتقرب بہ الی اللہ تعالی، ہر وہ نعمت، ہر وہ صفت، ہر وہ عادت، ہر وہ کمال، ہر وہ خوبی کہ جس کے ذریعے سے قرب خداوندی حاصل ہو وہ دینی کہلائے گی، دنیاوی نہیں کہلائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، حسد کی نحوست سے ہمیں بچائے، اور اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم ہم سب پر فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔